الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفق يحب الرفق في الأمر كله. بخاری و مسلم. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم اور مہربان ہے اور ہر کام میں نرمی اور مہربانی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے تو اسے عیبدار بنا دیتی ہے. اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منسوب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور نرمی پسند ہے. تو اس کے لیے ہم کیا چیز اختیار کریں گے تو ہمیں نرمی والے معاملات ملیں گے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک اپنے معاملات میں نرمی، ایک اپنی زبان میں نرمی، اور دوسرا اخلاق اور نرمی. یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ درس آپ کا گزشتہ حدیث نمبر 8 میں ہو گیا ہے، تو آج حدیث نمبر 9 ہے. اس میں ہم دونوں چیزیں ملا کر بیان کریں گے تاکہ ہمیں دونوں چیزیں واضح سمجھ آ جائیں. تو اگر ہم نرمی اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر انعامات کیا دیں گے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے، اور مہربانی پر وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا. یہ مشکات شریف کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور مشکات شریف میں روایت ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دے گا وہ بلائی سے محروم کر دیا گا. اور ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بلائی دی گئی. ٹھیک ہے، اور جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے محروم ہوگا. وہ کس طرح کہ نرمی انسان کو اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا بناتا ہے. جس کے مزاج میں نرمی ہو، جس کے کام میں نرمی ہو، جس کے اپنے معاشی معاملات میں نرمی ہو، جس کے اخلاقی معاملات میں نرمی ہو، تو اس کو دنیا کی بلائیاں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی بلائیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان روایات سے ہمیں نرمی کا بخوبی پتہ چلتا ہے، اور معلوم ہوا کہ جس کے مزاج میں نرمی ہو اسے بہت بڑی نعمت اور دولت مل گئی. در حقیقت حسن اخلاق میں نرمی کا بہت بڑا دخل ہے، اور سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نرمی سے محروم وہ دنیا اور آخرت کے بلائی سے محروم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے نرم مزاج ہوتے ہیں انہی سے فیض پہنچتا ہے. اللہ کی مخلوق انہی کے پاس آتی ہے، ان کے فیوز سے فیض یاب ہوتی ہے، اور حسن ان کے اخلاق کے اچھے اخلاق سے سیراب ہوتی ہے. سخت مزاج، سخت زبان والا آدمی اس کے پاس کوئی جاتا بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرم مزاج اور نرم دل اور نرم گفتار اور حلیم اور بردبار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ٹھیک ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت تھی اس کو اپنانا ہے. تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. کہ سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم دل مل گئے. اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس منتشر ہو جاتے. تو آپ ان کو معاف فرما دیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے اور ان کے کاموں میں مشورہ لیجیے. پھر آپ رائے پختہ کر لیں تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نرم مزاجی اور نرم دلی محبت اور الفت لانے والی چیز ہے. سخت مزاجی اکھڑ پن اپنے تعلق والوں کو بھی دور کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مومن کو نرم مزاج رحم دل ہونا چاہیے. فرمایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن الفت والا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے، جو الفت نہیں رکھتا اس سے الفت نہیں رکھی جاتی۔ یہ سب حالات اور عام اوقات کے اعتبار سے فرمایا۔ کبھی کبھار کہیں سختی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر موقع کے مطابق اس کو اختیار کیا جائے تو اس میں بھی اس کی خیر ہوتی ہے۔ اپنے بچوں، اپنے شاگردوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کبھی سختی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مگر عام حالات میں نرمی ہی مناسب ہوتی ہے۔ ہر وقت سختی کرنے سے اولاد، شاگرد اور ماتحت سب ڈیٹھ اور باغی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اوقات انسان ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو تو وہاں پر نرمی نہیں کر سکتے، وہاں سختی کا مزاج ہے۔ خلاف شرعی کام اگر اولاد کر رہی ہے تو وہاں پر آپ نے سختی کا مزاج اپنانا ہے، نرمی اختیار نہیں کرنی۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ان کو رحم دل مل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رحم دل اور نرم مزاج بنانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والے، جو دعوت دینے والا دائی ہوتا ہے نا، اس کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی صفات یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہو، نرم دل ہو، نرم رقیق القلب ہو، اس کے مزاج میں سختی نہ ہو، ترشی نہ ہو، وہ کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے، کسی کی طرف سے اس کے دل میں بغض و عداوت اور برائی نہ ہو۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہمارے تبلیغی حضرات ہیں، جو جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی لذیذ، اتنی نرم خو کہ دل کو پھاڑ دیتی ہے اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس جماعت میں کام کرنے کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی کو رائے راست پر لانے کے لیے ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے، اچھے اور برے ہر ایک کام کرے، جس طرح اچھے لوگوں کو دیکھ کر ان سے دل خوش ہوتا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اسی طرح برے لوگوں کو بھی ان کی برائیاں جاننے کے باوجود اچھے اخلاق سے ملے۔ ہمارے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظًا لَنْفَضُّوا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تدخو ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ جو آپ کے پاس ایک صحابہ کی جماعت ہے، آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ نہ بیٹھتے، ٹھیک ہے، بلکہ سب کے سب آپ سے منتشر ہو جاتے اور بڑک اٹھتے۔ جب کسی سے کوئی بات منوانی ہو، اپنا پیغام کسی کو پہنچانا ہو تو ضروری ہے کہ نرمی اختیار کی جائے، سختی سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ سختی کی وجہ سے بنا بنایا کام خراب ہو جاتا ہے اور نرمی کی وجہ سے بگڑا ہوا کام بھی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کیا ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَّذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہارون رشید طواف کر رہے تھے، ایک عالم دین جو شیخ وقت بھی تھے وہ بھی طواف کر رہے تھے، آمنا سامنا ہو گیا، ان کی عبادت پر ہارون رشید تو ان کی جو چادر تھی اس پر ہارون رشید کا پاؤں پڑ گیا اور وہ کھینچی گئی تو وہ صاحب بادشاہ کو بڑی سختی سے نصیحت کرنے لگے۔ ہارون رشید نے کہا کہ شیخ جو بھی نصیحت آپ فرمائیں نرمی سے فرمائیں، نرمی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بدتر آدمی آپ کے پاس آپ سے بہتر آدمی کو بھیجا ہے، یعنی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو دائی کے لیے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ نرمی سے بات کرے، ہر ایک کو اپنا دوست سمجھے، کسی کو اپنا دشمن اور مخالف نہ سمجھے۔ اس پوری گفتگو کا حاصل ہمیں یہ ملتا ہے کہ با اخلاق بننے کے لیے، اچھا اخلاق بنانے کے لیے ہمیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہوگی، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرنی ہوگی، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہوگی، اپنے معاملات میں نرمی پیدا کرنی ہوگی، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ جب ہم اپنے الفاظ کے اندر نرمی، اپنی گفتگو کے اندر نرمی، اپنے لہجے کے اندر نرمی لائیں گے تو ہمیں با اخلاق سمجھا جائے گا، ہم با اخلاق تب بن سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ نامحرم عورتوں سے نرمی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے،
میں یہ نہیں کہوں کو گالیاں دینا شروع کر دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب نامحرم عورت ہو، وہاں فتنے کا خوف ہو، تو وہاں مزاج کو اپنے سخت رکھنا ہے۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں جب وہ نامحرم مردوں سے بات کریں، بالخصوص وہ جب بازار میں جاتی ہیں، دکانداروں سے بات نرمی سے نہیں بلکہ لہجے کو سخت کر کے بات کرے، یہ شریعت کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ نہ ہو جس سے اگلے کی دل آزاری ہو، ٹھیک ہے، اور ایسے الفاظ بھی نہ ہوں کہ جو اگلا دکاندار آپ کا فریفتہ ہو جائے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، آپ خود بھی گناہ میں مبتلا ہوں اور اگلے کو گناہ میں مبتلا کریں۔ مزاج میں نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں جب بازاروں میں جائیں یا کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں محرم نامحرم سب ہوں، جب نامحرم سے گفتگو کریں تو اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح کریں کہ اگلا بندہ آپ سے فریفتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں با اخلاق بنائے، نرم مزاج والا بنائے، تو اور صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔